جی، تو دوسرا جو سبب بتایا جو حوض پر آپ کو یا ہم سب کو پہنچانے کا سبب بنے گا، وہ یہ کہ اپنا سینہ ہر طرح کے کینہ، کپٹ، بغض و عناد سے پاک رکھیں، اس امت کے سب سے بہترین طبقے کے لیے، کریم طبقے کے لیے، اور وہ طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے اگر کوئی بغض و عناد رکھتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ حوض سے دور رکھا جائے گا۔ اسی لیے امام سفارینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عنہ یزاد المفتری کما ورد ومن نحا سبل السلامت لم یرد، کہ اللہ کے دین میں افطرا پردازی کرنے والا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہٹایا جائے گا، اور جس نے سلامتی کے راستے کو اختیار کیا وہ وہاں سے رد نہیں کیا جائے گا، وہ بلکہ وہ وہاں پر پہنچے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے حوالے سے کوئی بات نہ کہا جائے، یہ تیسرا سبب ہے جو حوض پر پہنچانے کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العالمین یعنی شریعت میں ناجائز بات یا وہ باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اللہ اور رسول کا نام لے کر کے وہ باتیں نہ کہی جائیں، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم نے اس کو شرک کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو آج ہمارے علماء اور ہمارے جو اہل علم ہیں وہ اپنے سامنے مد نظر نہیں رکھتے، اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھتے، اور حلال و حرام کے تعلق سے، جائز و ناجائز کے تعلق سے، اور خاص طور سے اس زمانے میں جتنی زیادہ جو شکلیں معاملات کی یا مسائل کی آتی ہے کہ جس میں اچھے جو بحر ذخار ہیں علم کے وہ حیران اور مبہوت رہ جائیں، وہاں پر ہمارے بعض وہ لوگ جن کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن کی تجوید سے بھی نا آشنا ہے، قرآن کی ابجدیات سے بھی ناواقف ہے، وہ قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر اور جائز ناجائز بتلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اس وعید کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ان کے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کو انہیں حوض پر آنے سے ان کو روک دے۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کی سنگینی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھا سبب ذکر کیا گیا کہ آدمی کبائر کے ارتکاب سے بچے۔ صغائر کا جو معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ گناہ صغیرہ، گناہ تو گناہ ہے، ہر گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن صغائر کا ارتکاب اگر ہو جاتا ہے انسان سے تو اس کے لیے کفارات ہیں، جیسے ایک نماز دوسرے نماز تک کے لیے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے، عاشورہ کے روزے کا معاملہ، اسی طریقے سے عرفہ کے روزے کا معاملہ، یا اور جو حسنات ہیں جو سیئات کو مٹا دیتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات قرآن کریم نے کہا۔ تو صغائر کا معاملہ اس قدر خطرناک نہیں ہے، مسئلہ کبائر کا ہے۔ اور کبائر میں بھی اگر انسان کبائر کا ارتکاب اگر اس سے ہو جاتا ہے اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتا اور توبے کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے اور اللہ رب العالمین ان کو بخش دے گا۔ یہاں مسئلہ کس کا ہے کہ جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں اور دوام کے ساتھ اس کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر ہو گیا تو غلطی کا اعتراف کر کے اس سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، بلکہ وہ اس پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔ اور علماء نے جن لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ ان اسباب میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان حوض سے دور کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہیں سے استدلال اس پر کیا ہے، اور یہ استدلال اپنے اندر کافی قوت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے رذیل اوصاف سے دور رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، جتنے لوگ اس درس کو سننے والے ہیں اور اس درس
کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اور ان کے اہل و عیال کو اور ان کے پرکھوں کو اور ان کے آئندہ آنے والے نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اپنے نبی کے حوض سے سیراب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے زمرے میں ہم کو اٹھائے، اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو پہچاننے اور ان پر ترضی کرنے والا بنا کر رکھے، اور ان کے زمرے میں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارا حشر فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب چونکہ آج کا درس میں نے مختصر وقت میں ختم کر دیا ہے، اگر کوئی سوال آپ لوگوں کی طرف سے ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ پھر مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔